المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے معاف کرنے کے فضائل۔ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرمان حمید کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا غصہ کو پینے والے اور لوگوں سے درز گزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی، اپنے محبوب بندوں کی چند ایک نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وہ غصہ کو پینے والے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، قوت برداشت ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ فرمایا وہ غصے پر قابو پا لیتے ہیں، اور فرمایا عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، فرمایا وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، میرا رب ان سے پیار کرتا ہے۔ ان لوگوں سے فرمایا جو غصے کو پی جاتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اور چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں، اور کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان دونوں آیات کریمہ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو درس یہی ملتا ہے، قرآن کا حکم یہی ہے کہ ہم درگزر کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے ساتھ معافی ترافی کرنے والے معاملے کے ساتھ پیش آئیں۔ مگر کیا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس کے اندر ایک ہو کے رہے، متحد ہو کے رہے، بلکہ شیطان
اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان آپس کے اندر لڑائی جھگڑائی کے معاملے کے اندر رہیں اور آپس کے ساتھ دشمنی والا معاملہ رکھیں، آپس کے ساتھ صلح صفائی والا معاملہ نہ رکھیں۔ یہ شیطان کی کوشش ہے، اس کے وار ہے۔ مگر میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، میرے رب کے قرآن کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا ایسے لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصے کو پی لیتے ہیں، وہ اللہ کے نیک اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھیں تو وہاں سے بھی یہی درس ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر 3 کام ہوں گے، 3 خصلتیں ہوگی، 3 خوبیاں ہوں گی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرا رب اس بندے کا حساب بھی آسانی کے ساتھ لے گا اور اسے جنت کے اندر داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 خوبیاں جس بندے کے اندر ہوں گی، قیامت کے دن میرا رب اس کا حساب بڑے آسان طریقے سے لے گا اور جنت کے اندر اسے داخلہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا کرو۔ ایسا نہیں سوچنا کہ یار اس نے فلاں موقع کے اوپر مجھے کون سا یاد رکھا تھا، مجھے کون سا دیا تھا، اب میں اسے دوں، نہیں، یہ معاملہ نہیں کرنا۔ معاملہ کیا ہے؟ لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے تمہیں محروم کیا ہے تو تم بھی محرومی والا معاملہ اس کے ساتھ کرو، نہیں، فرمایا تم جو ہو وہ اسے عطا کرو۔ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلق کو توڑنے والا ہے تم یہ کہو کہ بھائی اگر تم نے 1 قدم پیچھے ہٹنا ہے تو ہم 2 قدم پیچھے ہٹنے والے ہیں، ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ فرمایا جو تم سے تعلق توڑے، تم نے تعلق کو توڑنے کے اوپر نہیں آنا، چھوٹی چھوٹی بات ہو گئی تعلق کو توڑ دیا، نہیں، فرمایا تم نے تعلق کو توڑنا نہیں ہے، تم نے تعلق کو جوڑنا ہے۔ 2 خوبیاں ہوگی۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ دوسری خوبی، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو تعلق کو توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اور تیسری خوبی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم بدلہ نہ لو، اللہ کے سبوت معاملہ کر دو۔ فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پھر اجر کیا ملے گا جس بندے کے اندر یہ 3 خوبیوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے دوستوں بزرگوں اور کہتے جانا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر یہ 3 خوبیاں موجود ہوں، پہلی خوبی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ دوسری خوبی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ تیسری خوبی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یا رسول اللہ اجر کیا ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایسا بندہ جس میں یہ 3 خوبیاں موجود ہوں گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب اس کا حساب بھی آسان طریقے
اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں، یہ تین خوبیاں اپنا لیں، تو قیامت کے دن اللہ ہمارا بھی حساب نرمی سے لے گا، آسانی کے ساتھ لے گا، اور اللہ اپنے فضل اور کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو کہ جنت کے اندر اس کا محل بنایا جائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے درجات جو ہے وہ بلند کیے جائیں۔ اب جنت کے اندر جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو ہر بندے کو ایک مقام، ایک جیسا مقام نہیں ملے گا، مختلف درجات ہوں گے، یعنی جو جس کا جتنا بھی حقدار ہوگا اتنا بڑا اس کو جنت کے اندر درجہ دیا جائے گا۔ کسی کے 5 درجے، کسی کے 6 درجے، کسی کے 1000 درجے، یعنی کہ جتنا وہ مستحق ہوگا اتنے درجات اس کو دیے جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ جنت کے اندر رب تعالیٰ اس کے لیے جنتی محل تیار فرمائے اور جنت میں اس کے درجات بلند کرے، تو فرمایا وہ 3 کام کرے۔ وہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تعلق کو توڑے تم جوڑو، فرمایا جو تمہارے ساتھ ظلم کرے فرمایا تم اسے معاف کر دو۔ اگر ایسا کام کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کے اندر محل بھی بنائے گا اور جنت کے اندر تمہارے درجے بھی بلند فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے لجپال آقا ویسے ہی کوئی بات ارشاد فرمائے سر آنکھوں کو، میرے آقا کی زبان سے جھوٹ نکلتا نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کسی بات کی قسم کھا کر وہ بات بیان فرمائے، اس کے اوپر گویا ڈبل مہر لگ گئی۔ اور توجہ سے سننا، فرمایا نمبر 1، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فرمایا کبھی اس کا مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر ہماری گنتی میں 100 تھا، 50 صدقہ دے دیا، 50 بچ گئے، لیکن اللہ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا، مال اسے اور عطا فرماتا ہے۔ بس دل ہونا چاہیے راہ خدا کے اندر دینے والا، یہ نہیں کہ میں نے 5 دے دیے، میرے پیچھے 5 بچ گئے، اب میرا کیا بنے گا؟ ارے جس اللہ نے تمہیں 10 پہلے دیے تھے وہی دوبارہ بھی 10 دینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہاری گنتی کے اندر کمی ہوتی ہے لیکن میرا رب اسے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ چلا جائے گا تو پیچھے کیا بنے گا؟ ارے کبھی یہ بھی سوچا ہے جو پہلے آیا وہ کس نے دیا ہے؟ کیا ہماری اوقات تھی؟ کئی لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو اس کی راہ میں بھی دینا ہے، تو اس کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، اور رب کا شکر ادا کرو، رب نے تمہیں دینے والا بنا دیا ہے۔ یہ کم شکر ہے کہ تم ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہو، ہاتھ بڑھا کے آگے دینے والوں میں سے اللہ نے تمہیں کیا ہے۔ تو جب بھی مال خرچ کرو تو خوش دلی کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ہم کنجر خانوں کے اوپر پیسہ لٹانے چاہیں تو ہماری ایک کاپی ختم ہو دوسری تیار ہو، رب کی راہ میں دینے کی باری آ جائے تو 10 مرتبہ سوچیں گے کہ یہ نوٹ دینا ہے یا نہیں۔ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رب کی راہ میں مال دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، فرمایا کبھی اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا کبھی بھی اس کی عزت کم نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ اور تیسرا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ تعالیٰ اسے
معاف کرتا ہے اور اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. معاف کرنے والے کی عزت کو میرا رب جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. تو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو بدلہ لینے کا نہیں بلکہ معاف کرنے کے فضائل ہیں، برکات ہیں اور اس کے فوائد ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا جس بندے کا حق رب کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو اور اپنا حق لے. کئی لوگ کھڑے ہوں، کئی کو اعلان پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. کون لوگ ہیں جن کے حق جو ہے وہ رب کے ذمہ کرم پر ہے؟ پھر اعلان کرنے والا کرے گا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے لوگوں جن کے حق جو ہے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑے ہوں اور اپنا حق وصول کر لیں. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ منادی دوبارہ ندا کرے گا وہ لوگ جو دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کر دیتے تھے وہ لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے. قیامت کا دن ہوگا یہ کھڑے ہوں گے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو معاف کرنا اختیار کرنا چاہیے ہمیں، اگرچہ بدلہ لینے کی قوت بھی رکھتے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرے نزدیک کون سا بندہ جو ہے وہ عزت والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، فرمایا موسیٰ وہ آدمی جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، بدلہ لینے کی قوت اس کے پاس ہو، بدلہ لینے کی پاور اس کے پاس ہو، فرمایا پھر بھی وہ لوگوں کو معاف کر دینا. تو فرمایا وہ معاف کرنے والا میرے نزدیک بہت ہی زیادہ عزت اور اکرام والا ہے. آج آدمی کہتا ہے فلاں آدمی بڑی عزت والا ہے، فلاں بڑا مقرب ہے، فلاں کا بڑا دوست ہے، فلاں کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے، فلاں ایم ایل اے کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے، فلاں کے ہاتھ میں اس کی بڑی عزت ہے، فلاں وزیر اعظم صاحب بڑی اس کی عزت کرتے ہیں، ان کے ہاں ان کا آنا جانا بڑی عزت ہے. ارے میرے رب کے ہاں کس کی عزت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کی عزت اور اکرام ہے جو لوگوں کو بدلہ لینے کے باوجود معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا نا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، اور فرمایا جو کسی کو معاف نہیں کرتا پھر اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. بظاہر احادیث مبارکہ یہ مختصر الفاظ ہیں، مگر آپ ان کو غور سے سنیں اور ان کو سمجھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے لیے اصلاح کا سبب چھپا ہوا ہے. فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا تو وہ اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہر بڑا آدمی چھوٹے کو دبانے کے چکروں کے اندر ہے. جس فیلڈ کے اندر بھی چلے جائیں ہر بڑا آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے سے نیچے والے کو دبا کے رکھوں. رحم کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. تو یاد رکھنا جو کسی پر رحم نہیں کرتا پھر اس کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اگلے الفاظ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا پھر اس کو بھی معاف نہیں کیا جاتا. تو اپنی عادت بنا لیجئے. غصہ آ جاتا ہے بعض اوقات، در گزر سے کام لینا چاہیے. معاف کرنا میرے رب کو بھی پسند ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کو بھی پسند ہے. اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا طریقہ دیکھیں تو انہوں نے بھی کئی مصیبتوں کے اوپر صبر کیا، ظلم ستم کیے گئے. خود نبی کریم علیہ السلام کی اگر سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں
فتح مکہ کا آپ پڑھ کے دیکھیں، جب فتح مکہ ہوا نبی کریم علیہ السلام کے جانی دشمن بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی راہ کے اندر کانٹے بچھانے والے بھی ہیں، لجپال آقا علیہ السلام کے اوپر پتھر برسانے والے بھی ہیں، لیکن میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کر لیا تو سارے لوگ جمع ہیں، سارے پریشان بیٹھے ہیں کہ اب ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن قربان جو ہے ہمارے لجپال آقا علیہ السلام نے سب لوگوں کو فرمایا آج کے دن میں نے سب کو معاف فرما دیا ہے۔ ارے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں اچھا تو نے اب کیسا کیا کوئی نہیں پتر، اب تیری باری تھی نا میری باری آنے دے، ہم باریوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں، شو میں پڑے رہتے ہیں، تو میرے ٹہچانتے صحیح پھر دیکھنا میں تیرا علاج کی کرتا ہوں۔ نہ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں ہے، بات پسند کیا ہے معاف کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے پیارے نواسے ہیں، آپ تشریف فرما تھے، آپ کے مہمان بھی آئے ہوئے تھے، خادم کھانا لے کے آیا، کھانا گرا اور وہ شوربے والا سالن تھا، سالن زمین پہ گرا، مہمان کے بھی کپڑے خراب ہو گئے، امام حسن کے کپڑوں پہ بھی چھینٹے پڑے۔ اب اگر ہم غور کریں، ہمارے معزز مہمان ہمارے پاس بیٹھے ہوں، ہمارا خادم، ہمارا نوکر جو ہے وہ کوئی سامان لے کے آئے اور ہمارے سامنے گر پڑے، کپڑے خراب ہو جائیں، قبلہ حضرت کا کاٹن کا سوٹ بھی اس کے اوپر چھینٹے پڑ جائیں، مہمان کے کپڑے بھی خراب ہو جائیں، میں کہتا ہوں جب تک ہماری زبان ساتھ دے گی تب تک ہم اس کو گالیاں گلوچ یہ وہ سب کچھ کرتے رہیں گے جب تک اندر کی ساری بڑاس نہ نکالیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے جب یہ کام ہوا نا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، اب وہ غلام تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پڑھا لکھا تھا، قرآن بھی پڑھا ہوا تھا، تو اس نے نا قرآن کی آیت پڑھی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، رب فرماتا ہے غصے کو پینے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آیت کا پہلا جملہ پڑھا، امام حسن فرمانے لگے جا ہم نے غصے کو پی لیا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پینے والے، فرمایا ہم نے غصے کو پی لیا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آیت کریمہ مکمل کی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، فرمایا جا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہے انداز ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، ہم بدلہ لینے کے چکروں میں رہتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، غصہ آ جائے غصے کا علاج کرنا چاہیے، اس غصے کی حالت کے اندر معافی والا معاملہ کرنا چاہیے، در سے کام لینا چاہیے، وگرنہ بعض اوقات بندہ ایسے کام کر جاتا ہے بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ تو ہمیں جو ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر کے اندر بھی، دیگر معاملات کے اندر بھی درگزر کرنے والا معاملہ پیش کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر غلام سے نوکر سے غلطی ہو جائے تو کتنی مرتبہ معاف کرے؟ نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ سوال ہوا یا رسول اللہ اگر غلام نوکر سے غلطی ہو جائے تو ایک دن میں کتنی مرتبہ معافی دے؟ نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال عرض کرنے والے نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نوکر غلام سے غلطی ہو جائے تو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کرے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ اسے معاف کرو، 70 مرتبہ
مرتبہ، یعنی حد ہی قدم بازی، فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ اسے معاف کرے۔ اور ہمارا انداز کیا ہے، آج 4 پیسے آ گئے، 2-4 نوکر چاکر رکھ لیے، سوٹ اچھا پہن لیا، جوتا بھی اچھا آ گیا، واسکٹ بھی اچھی آ گئی، 4 دن کے اندر موج مستی، 2-4 خدمت والے بھی آ گئے، کیوں؟ پیسہ ہے، اس کو دبکا لگا رہے ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ ارے جس نے یہ پیسے دیے ہیں ایک پل کے اندر وہ بدل سکتا ہے، ایک پل کے اندر بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یہ میرے رب کی قوت اور قدرت کے اندر یہ شامل ہے۔ تو اگر 4 پیسے آ جائیں تو 2-4 نوکر چاکر ہو جائیں تو ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ اچھا کرنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث یہی ہمیں درس دیتی ہے، ہمارے اصحاب کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے، میرے آقا علیہ السلام کیسا سلوک کیا کرتے تھے غلاموں کے ساتھ۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں، سن لیں کہ غلاموں کے ساتھ کیسا بدترین سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، کیا عزتیں عطا فرمائے غلاموں کو بھی۔ کل کا غلام آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے۔ یہ ہے اسلام آ کے جب قوت کے اندر، پاور کے اندر آ جاتا ہے تو غلاموں کے اندر، غلاموں کو بھی عزت ملتی ہے۔ اور میرے لجپال آقا کا عمل کیا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول 10 سال حضور کی غلامی کے اندر ہے، فرماتے ہیں غلطی بھی ہو جاتی تھی، لیٹ سویر بھی ہو جاتی تھی، لیکن 10 سال کے عرصے کے اندر کبھی بھی لجپال آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، کبھی مجھے جھڑکا نہیں ہے۔ لجپال آقا علیہ السلام ہمیشہ ہی محبت فرماتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس سے چھپا ہوا ہے؟ بچپن کے اندر آپ والدین سے بچھڑ کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے والدین ڈھونڈتے ہوئے، لمبا واقعہ میں مختصر، ڈھونڈتے نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے، فدیہ لے کر، پیسے لے کر، ادھوری رقم رکھنے، اور یہ بچہ ہمارا بچپن سے بچھڑ گیا تھا، اسے دے دے۔ فرمایا اس سے پوچھ لو، اگر جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ کمال، ایک طرف والدین اور چچا ہے، اور حضرت زید بن حارثہ کیا کہتے ہیں؟ آقا آپ کا دامن چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ سرکار کے غلام ہی تھے نا، آقا آپ کا دامن چھوڑ کر، کون ہے جو اپنے والد اور چچا سے بڑھ کر حضور سے محبت کر رہا ہے؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق تھا، میرے آقا کا پیار تھا، میرے آقا کی محبت تھی۔ اور ہمارے پاس تو جو چند دن رہ جائے، ہم سلوک ایسا کرتے ہیں، کہتا بابا دونوں ہاتھ کھڑے ہیں، آئندہ اس کی کسٹڈی میں کام نہیں کرنا، معذرت کے ساتھ۔ یہ ہمارے مذہبی طبقے کے اندر بھی ہے اور دنیاوی طبقے کے اندر تو یہ بہت عام ہے۔ بس اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی کی دولت عطا فرمائے، تکبر سے بچائے، درگزر اور معافی والے معاملے سے اللہ ہمیں نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔